بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا تھے، الناسو لوگ، امتن امت، واحدتن ایک ہی، پس بعث بھیجا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری سنانے والی بنا کر، واو اور منذرین ڈرانے والے، واو اور انزلہ اس نے اتارا نازل کیا، مع ساتھ ہم ان کے، الکتابہ کتاب کو، بھی ساتھ، الحقی حق کے، بالحقی حق کے ساتھ، لی تاکہ، یحکمہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، فی میں ما اس میں، اختلاف کیا انہوں نے، فی ہی جس میں، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے جو، اوتو دیے گئے تھے، ہو اسے، من بعد اس کے، ما جب، جاءت آئی، ہم ان کے پاس، البینات آ چکی تھی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، کیوں، بغین ضد کی وجہ سے، بینا درمیان، ہم اپنے، بینہم آپس میں، فاپس ہدایت دی، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، لما اس چیز میں جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا تھا، فی میں ہی جس میں، من الحق حق سے، بھی ساتھ اذن اجازت ہی اس کی، باذن ہی اسی کے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس سے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم جو سیدھا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ امت ایک ہی جماعت تھی، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پس اللہ رب العزت نے ان میں انبیاء کو بھیجا جو اچھے کام کرنے پہ بشارت سنانے والے اور گناہوں پہ ڈرانے والے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر لے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور اس کتاب میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اور اس کے بعد اختلاف کیا جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، اور کیوں اختلاف کیا، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ بس اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اپنے حکم سے حق کے ساتھ کیا کیا، ہدایت دے دی۔ بس اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے اپنے حکم کے ساتھ حق سے ہدایت عطا فرمائی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کریم کے ساتھ جوڑا، اور رب کریم کے کلام کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، بہت ہی کم فہم ہے، کم سمجھ ہے، کم عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت اس تھوڑے کو بہت کرتے ہوئے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اس سے جو کان الناس امت واحدہ، یعنی کہ پہلے شروع سے ہی یہ کفر اور یہ شرک اور یہ بت پرستی اور یہ ساری چیزیں
نہیں تھی، بلکہ پہلے امت ایک ہی جماعت تھی. یعنی جب آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں تو ان کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں گزری ہیں. اس کے دوران یعنی کہ کفر شرک وغیرہ یا بڑا کوئی اختلاف نہیں تھا. چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہو گئے تھے، حابیل اور قابیل میں. لیکن امت ایک ہی مذہب پر تھی، واحدتاً واحد تھی، ایک تھی، یعنی توحید پہ قائم تھی. سب لوگ اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، ایک جانتے تھے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہاں پر ایک جملہ حذف ہے، ٹھیک ہے، محذوف ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کا جو یہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر پھر کیا ہے، محذوف ہے کہ پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. جب پہلے فرمایا نا ایک ہی امت تھی، پھر کیا ضرورت تھی بار بار نبیوں کو بھیجنے کی؟ اس لیے کہ امت میں اختلاف پیدا ہو گیا. ان کے بعد میں نوح علیہ السلام کے دور میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا گئے، کفر اور شرک پہ چلے گئے، بت پرستی شروع کر دی، سارا کچھ. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کا توڑ کیا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے بعث اللہ النبیین، بہت بڑا امت پہ اللہ پاک نے احسان یہ کیا، چھوڑ نہیں دیا ان کو پیدا کر کے کہ جاؤ دنیا میں جا کے تم جو ہے نا وہ اچھے اچھے کام کرو اور جنت حاصل کر لو. نہیں، کیا کیا؟ بشارت دی ان کے لیے، مبعوث فرمایا نبیوں کو. وہ نبیوں کا کام کیا ہے؟ نبیوں نے بہت سارے کام کیے لیکن ایک بڑا کام ان کا کیا ہوتا ہے کہ مبشرین، اچھے کاموں پہ خوشخبری سناتے ہیں. تو ہمیں اپنے انبیاء کی تقلید کرنا ہوگی، ہمیں اچھے کام پہ دوسروں کو حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، ان کو خوشخبریاں سنانی ہوگی کہ جو شخص رب کی مان کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتے ہیں. جو دنیا میں مشقتیں پریشانیاں، اگر اللہ کرے کہ ہماری مشقتیں اور ہماری پریشانیاں اور ہمارے جو دین کے لیے ہوں تو ان کے لیے بشارتیں سنانی ہوں گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، بشرو، تم آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور متنفر نہ کرو. تو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ تمام انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ خوشخبری سناتے تھے، منذرین، ڈرانے والے تھے. بڑا پیارا تفسیر میں آیا ہے کہ ڈراتے تھے کس بات سے؟ جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈراتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے. ہم نے بھی دوسروں کو کوشش کرنی ہے، ہر وقت نکتہ چینی طنز نہیں، لیکن یہ کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی ڈریں اور دوسروں کو بھی ڈرائیں اللہ رب العزت کے عذاب سے، جہنم سے. اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان نبیوں کو صرف بھیجا نہیں، ان کے ساتھ کتابیں بھی دی ان کو. کسی نبی کو تورات آپ کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید، اس طرح صحیفے بہت سارے انبیاء پہ نازل ہوئے. تو ان کو ساتھ کتابیں بھی دے کے بھیجا، ایک شیڈیول دے کے بھیجا، ایک پورے اصول و ضوابط دے کے بھیجے اور حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، وہ کتابیں کیوں بھیجی؟ تاکہ وہ نبی ان کتابوں کے اندر موجود احکامات کے مطابق فیصلہ کریں. میری پیاری بہنوں، تو ہمارے نبی تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لی ہیں، تو اب یہ کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، تو ہم نے بھی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کرنا ہے، یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. لیکن کب ہم کریں گے؟ جب ہم اس عربی کا مطلب سمجھیں گے. ہمارے قاضی، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے عام انسان، ہمارے مرد، عورتیں، استاد، شاگرد، ہر ایک قرآن کو سمجھے گا تو فیصلے کرے گا نا. یہ قرآن کا مقصد کیا؟ کتاب بالحق، کی کتاب کو حق کے ساتھ بھیجا کیونکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. کتاب کیسے کرے گی؟ کتاب پڑھنے والے کریں گے، انبیاء کریں گے، اور اس کے بعد عوام الناس کریں گے. فی مختلف فیہ، کس میں؟ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت اختلافات ہیں، ہر بندہ اپنی کہتا ہے، ہر بندہ اپنی سناتا ہے، ہر بندہ جو ہے سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میرا فرقہ صحیح ہے، میرا اختلاف صحیح ہے، میری رائے صحیح ہے. تو اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت پہ غور تو کریں. اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فی مختلف فیہ، جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کیا کرے گا؟ قرآن کرے گا. تو میری پیاری بہنوں، ہم سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. میں پھر بار بار جب کہتی ہوں تو بعض بہنیں پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ اختلاف سے مکمل نہیں نکلی. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ بس قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، شروع سے آخر تک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں. کیوں ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم پیچھے پڑے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے؟ بھئی جو صحیح ہے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کریں گے، بڑا خوش قسمت ہے. جو غلط ہے جان بوجھ کے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا وہ بھی سمجھ رہا ہے، دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے، تو خدا نخواستہ وہ جہنم
کی طرف چلا جائے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کیا کر سکتی ہیں، ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کیا کریں ہم لوگوں نے، فی مختلف فیہ، سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ہر اختلاف کا جواب کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا۔ نہیں مل رہا تو ہمارے اندر ابھی تھوڑی کمزوری ہے نا۔ آپ نے جس کو معلمہ بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اس کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا عمل نہیں ہے کہ آپ کو پورے قرآن کی ایک ایک چیز، آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے گی اور آپ سوچیں گے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کر دے گی۔ ایسا نہیں ہے، بس یہ اللہ کا کلام میں ایک کوشش ہے اس کو پڑھنے کی۔ آپ بھی کریں، میں بھی کروں، جیسی میں ہوں ویسی آپ ساری میرے گروپ کی ممبرز ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ان آیات کو غور کرتے ہیں، ہر آیت کو، ہم صرف قرآن پڑھیں بس، قرآن کریم اور اس کے احادیث اور اجماع امت اور صحابہ، ان ساری چیزوں کو، دین کی ریلیٹڈ جو بھی ہیں ہم ان کو دیکھیں۔ لیکن اختلافی مسئلوں میں ہم زیادہ، میں پھر بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں یہ آیت بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے، اچھا اختلاف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ یہ ساری چیزیں بیان کروں، لیکن یہ جو کچھ اختلاف جو ہے وہ رحمت ہوتے ہیں، کہ مختلف رائے ہوتی ہے، دین ہمارا بند نہیں ہے کہ اس کے اندر کوزے کے اندر، تو وہ اختلافات سے بعض دفعہ بہت چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، فی مختلف فیہ، اختلافات والی باتوں میں قرآن کو دیکھنا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں، جو ہماری زندگی میں عمل جہاں سے تعلق آتا ہے، جہاں ہم نے کچھ کرنا ہے، وہاں ہم لوگ جہاں بہتر سمجھتے ہیں وہاں سے پوچھ کے، جو صحیح علماء سے فتویٰ لے کے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں۔ لیکن وہ میں نہیں ہوں، میں بار بار کہتی ہوں، پھر میری بہنیں جب مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہیں تو میں پوچھ کے ان کو بتاتی ہوں، پلیز کوشش کریں کہ مفتیان کرام سے فتویٰ لیں، ان سے پوچھیں جو صحیح فقہ کے مسائل کو اچھی طرح جن کی گرپ ہو۔ تو ہم لوگ کیا کریں، ہم قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر کے بارے میں مجھ سے سوالات کیا کریں، مجھے اچھا لگے گا آپ پوچھیں کہ اس آیت کے اندر یہ چیز کیوں ہوئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ہم لوگ اس کو پھر اور مزید ڈیپلی کو کوسچن کریں، پھر میں مزید تحقیق کروں، میں دیکھوں، میں سرچ کروں، پھر میں دوبارہ میسیج کروں کہ میری بہنوں یہاں پر یہ چیز بھی سامنے آئی ہے، تاکہ ہم آیات کے اندر ہماری دسترس ہو۔ ابھی جو چیز یہاں ہم نے شروع کی ہے اس کو یہاں پر ہم اسی کو کر سکتے ہیں، معذرت وقت لمبا ہو گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ، یہ تین باتیں اس جملے کے اندر آ گئی ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہے، ان لوگوں نے کیا، اوتوہ، جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، جن کی بس تورات زبور انجیل تھی، انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور آج بھی پتہ ہے اختلاف کون لوگ زیادہ کرتے ہیں، جن کے پاس علم زیادہ آ جاتا ہے، تو پڑھا لکھا طبقہ زیادہ اختلاف کرتا ہے۔ اختلاف کچھ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ اختلاف سے مراد ایسا اختلاف ہے جس کے اندر کفر شرک آ جاتا ہے، جس کے اندر وہ بالکل اللہ کی صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں۔ پہلی بات، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا۔ دوسری بات یہ ہے، ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بات پتہ نہیں تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی، بینات تھی ان کے پاس، کلیئر واضح۔ اور ہمارے پاس کون سی بینات ہے، ہمارے پاس یہ پورا قرآن بینات ہے، پورا قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، صحابہ کرام کا بہت بڑا عمل ہمارے سامنے ہے، اجماع امت کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو بینات آنے کے بعد لوگ اختلافات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ اور کیا وجہ ہے، کیوں اختلاف کیا انہوں نے، یہ واضح دلائل بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے، کچھ چیزیں تو ہمیں بہت واضح پتہ ہوتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ چیز صحیح ہے، کچھ غلط ہے، کچھ ہم صرف اس لیے اس کو غلط کہتے ہیں کہ یہ جو نا فلاں نے کہی ہوئی ہے، وہ فلاں مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا وہ بات بھی صحیح کرے گا تو میں اس کو نہیں مانوں گی، یہ غلط رویہ ہے۔ بغیم بینہم، ہمارے اندر کسی کے لیے ضد نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اللہ رب العزت ایک بات بتا رہے ہیں، پھر ہمیں اگر ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اس اختلافات میں پڑ جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ، حق کے ساتھ کیا کیا، ایمان والوں کو ہدایت دے دی۔ تو ہم کیا کریں، ہم ایمان والے بن جاتے ہیں نا، ہدایت رب دے دے گا ہمیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، سب کچھ معاف ہو جائے کہ عقیدے میں خرابی نہیں آنی چاہیے، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہاں منو یقین پختہ ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں یقین ہے کہ ہم کل جو ہے نا ہم نے اٹھ کے کہیں جانا ہے، ہمارا کوئی پروگرام سیٹ ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، اتنا میں نے کھانا بنانا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اچانک ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، موت آ جائے گی اور پھر ہمارا جو حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور پھر ہمیں قیامت آئے گی، اور اس ساری چیزوں پہ اللہ ہے، قیامت ہے،
نبی رسول سب کچھ ایمان ہمارا پختہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دیں گے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اس کی کچھ وضاحت تو ہوگی ہے تفسیر میں، لیکن یہ جملہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ لوگوں کو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو پھر ہم کیوں کریں. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے تو ہو سکتا ہے ایسا کسی کی بھی سوچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتی اللہ ہے، ہدایت کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ صرف یہ بتا رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مثلا اگر مخلوق میں سے اس ٹائم جو ہے نا 1 ارب دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ آدھے ارب میں سے کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے نا گمراہ کر دے اور کسی کو بھی اٹھا کے ہدایت دے دیں. اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے. اتھارٹی اللہ بتا رہے صرف کہ میں کر سکتا ہوں، ہدایت دیتا میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. لیکن اللہ چاہتے کس کو ہیں یہ بات دیکھ لیں، چاہتے اس کو ہیں جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا، جو اسٹرگل کرے گا، جو ہدایت لینا چاہے گا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کی نیت صاف ہوگی. ہم گھبرا جاتے ہیں نا، بہت اختلافات ہیں. ہم سچے پکے دل سے یہ سوچ لیں کہ ہم نے صحیح راہ چننی ہے، ہم نے صحیح راستہ چننا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بتا کیوں دیا کہ مانگو اللہ سے، اس کے بعد جہاں صحیح لگے، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے اس کو لے لو. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم صحیح راستے سے صحیح طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگ کے جب کریں گے نا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا. ہم کہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم قرآن پاک نہیں سن سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ابھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم ابھی جو ہے نا کسی کو تمارداری نہیں کر سکتے، کسی کی دل جوئی نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، ہم سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ سے اللہ ہدایت نہیں دے رہا. بھئی ہم کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت یشاء ہے، لیکن وہ چاہتا ہی انہیں کو ہے جو خود چاہتے ہیں. امید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چھوٹی سی ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی. کسی ادارے کا جو پرنسپل ہوتا ہے یا وی پی وغیرہ ہوتا ہے، وہ رزلٹ جو ہے نا ان کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ چاہیں تو کسی بچے پوری کلاسوں کو فیل کر دیں، کسی پوزیشن ہولڈر کو فیل کر دیں اور کسی فیل کو پاس کر دیں، اختیار ہوتا ہے نا ان کے پاس. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کر لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے نا. ذرا سا بھی ان کے اندر کسی کے اندر خوف خدا ہو کچھ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر بندے کو کوشش کرتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ اس کا رزلٹ بنائیں. کیونکہ وہ رزلٹ کس کا اچھا آتا ہے؟ جس نے کوشش کی ہوتی ہے. جس نے نہیں کی ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. اتھارٹی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے باپ کو اپنے بچے کا رزلٹ بناتے ہوئے فیل کرنا پڑ جاتا ہے. ایسے ایکسپیرینس بھی ہیں. کیوں کہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ اس نے پیپر میں محنت نہیں کی ہے. تو اللہ رب العزت کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، جو بڑھنا چاہتا ہے آگے. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہوا کہ اپنے لیے کون سا راستہ چنے. ہمیں بھی تو اختیار دیا، ہم اپنے اختیار میں کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ صحت اللہ کے ہاتھ میں، ہم کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ ڈاکٹر جو ہے نا صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لہٰذا ہم دوائی نہیں لیتے. رزق بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہاں ہم لوگوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا کہ میں جو ہے نا جاب نہیں کروں گی، محنت نہیں کروں گی. کچھ دین کے مسئلے میں آ کے، ہدایت کے مسئلے میں ہمیں یہ چیز بہت نظر آ جاتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے لہٰذا ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نے ہدایت دینی ہے تو دے دیں گے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.